ہم یہاں یہ درست کہا، ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی، میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کی، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے۔ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں۔ تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو۔ ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم ایٹ وار ہیں، افواج کام کر رہی ہیں، جوڈیشری کام کر رہی ہے، ہیلتھ کیئر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، ریسکیو والے، پولیس کام کر رہی ہے، آپ نے پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن کر دیا۔ لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کیا سیاسی قیادت کی جانیں پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کتنا خوف ہے کرونا کا کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں تو اگر واقعی جمہوریت ہو، واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو، تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹس کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں۔ کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی، اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا۔ یہ تھا آپ کا سلوگن، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا، اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے، آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا، ناانصافی کا۔ آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا، آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا، اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے، آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ آج میر شکیل پابند سلاسل ہے، تو جنگ اور جیو تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، تب وہ ٹھیک تھے، آج وہ غلط ہے۔ آپ نے جیلیں بھر دی اپنے مخالفین سے، ہمیں آپ نے چور ڈکلیئر نوٹیفائیڈ کر دیا، آپ کی نظر میں ہم سب چور ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ آپ نے کرپشن کی رقم جو آپ بتاتے تھے، کون سا ٹکا آپ نے ریکور کیا؟ آپ کے حالات یہ ہیں کہ بجٹ سر پہ ہے، شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا، بجٹ گزار لیتے۔ آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے، آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہیں، کورونا کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم میں باری باری سارے اپنی باری دے آئے ہیں، تو جناب چیئرمین باری دے کے پھر یہیں کھڑے ہیں، پھر بھیج دیں گے باری دے کے پھر واپس آ جائیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے۔ میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا، سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے، ضیاء الحق کے خلاف تھا، لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی۔ اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا، ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارا کچھ نہیں تھا۔ یہ عوامی طاقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں۔ کل جو راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شیراز صاحب نے گفتگو کی کیپٹل ٹاک میں، وہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ کوئی مذاق ہے؟ آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں، یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے
کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے, مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے 2 لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ انڈیکیشنز بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم نے آپ کو نہیں گرانا, ہم نو کانفیڈنس نہیں لا رہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدمات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں انگیج, لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے, جو اس ملک میں فیشن ہے, وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ, اپنے بچوں کا وقت برباد کرو, کاروبار نہ کرو, ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو, پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا, وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو, اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی, تباہ کر دیا. وہ وقت بھی آئے گا, وہ وقت آئے گا, وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دور نہیں ہے وقت, وہ بھی قریب ہے. تو جناب گزارش یہ ہے کہ آج آپ مانے نہ مانے, بدقسمتی سے فال آف کشمیر ہو چکا ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ وہ سرینا کے باہر ایک بورڈ لگا دیا ہوا جس پہ اس کو اتروائیں. اس بورڈ کو کیوں توہین کرتے ہو یار کشمیریوں کی؟ اتارو اس کو بھائی. یہ کیوں کرتے ہیں؟ جمعے کو 12 بجے دوپہر کو اکٹھے ہوں گے, یہ بھی نہیں سوچا کہ جمعے کو 12 بجے اکٹھے نہیں ہو سکتے, یہ 2-4 بار ہوگا پھر نہیں ہوگا. آپ کے ایڈوائزر کون ہے؟ کون آپ کو مشورے دیتا ہے؟ چائنیز نے نکیل ڈال دیا انڈینز کو, آپ نے کیا کیا ہے؟ فال آف کشمیر ہو چکا ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, اور تاریخ میں یہ بوجھ آپ کے دور پہ رہے گا. آگے بڑھیے. ٹڈی دل آیا, کچھ چلا گیا, کچھ مر گیا, کچھ بریدنگ یہاں پہ ہوتی رہی, آپ لوگ سوئے رہے. آپ لوکسٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے, اربوں روپے کی فصلیں وہ اجاڑ گیا ہے, اور آپ نے سارا کام اب NDMA کے سپرد کر دیا ہے. پہلے آپ بحران کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ بحران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں, اور ہم میں سے کون ہے جو آپ کا وکٹم نہیں ہے؟ آپ ہمیں وکٹم بنا لیتے, اس ملک کا ہی بھلا کر لیتے کچھ. آپ ٹڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکے. کرونا آ گیا, کرونا میں آپ نے کیا کیا؟ 8,000 روپے ٹیسٹ کی فیس ہے. جب ڈینگی نے حملہ کیا تھا اور آپ ہمیں ڈینگی کے تانے دیتے تھے, میں بڑے ادب سے عرض کروں, ہم نے 800 کا ٹیسٹ 90 روپے میں کیا تھا, اور 90 روپے کروایا تھا. وہ مزے کی بات ہے, آج بھی 90 روپے ہے. آپ کا 8,000 کا ٹیسٹ 80 روپے کا نہیں ہو سکتا تھا, مگر آپ کا 2,000 پہ آ سکتا تھا. آپ نے کوئی مینجمنٹ نہیں کی. لوگ ٹیسٹ کے لیے رولتے پھرتے ہیں, ہسپتال بھر چکے ہیں, آپ نے کوئی ایمرجنسی میئرز نہیں لیے. اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ سے زیادہ آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, PIA تگنے کرائے لے رہا تھا, باقیوں کو تو چھوڑ دیں. آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے. آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے, آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں, لرنڈ لوگ موجود ہیں. آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, کیونکہ آپ نے پورا زور, آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے, اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہماری بات آپ کو آتی ہے تو آپ کی بات ہمیں آتی ہے, ایک ہی برادری کے لوگ ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے. آج سید خورشید شاہ